حیا نے اگلے ہی دن روم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی لڑکی تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، وہ ہینڈسم لڑکے جن کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا، ان سے اس کی بہت بنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کراؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کڑتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ ناروے سے ہے، یہ ڈش سے ہے اور یہ دونوں پاکستان سے۔ یہی سب کو پتا تھا۔ ان کو 1 سے 4 مذاہبین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پر امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ وہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابند تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے اسٹوڈنٹس کے۔ زبانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پر پابندی تھی۔ تو یہ حالِ نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہوگی، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن پاک اور اسلامی کتابوں کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹ ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے ہی اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حالِ نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں ہیں اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ حیا نے سوچا، پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ ٹی جے نے اس سے پوچھا۔ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا ہوا تھا اور واقعی وہ اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا تھا۔ حیا نے خوش ہو کر بولا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ڈی جے بھی اترائی۔ جب پریئر ہال میں وہ دونوں بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹاہلی بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ حیا نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا، وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں، ڈی جے نے شوق سے بولا۔ مجھے دلچسپی نہیں، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ حیا کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک، اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی۔ آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سیبانچی کی اپنی بس تھی، گورسل بس سروس۔
وہ سیبانچی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل بس چھوٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل بس اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی تاخیر سے آئیں تو گورسل بس گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل بس کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل بس میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل بس نے باسفورس کا عظیم و شان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کے ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پر پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چیخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک رہے تھے۔ اس نے کوف سے ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے ہاتھ میں لے کے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ لیا، جس بھی اسٹیشن پر اترو ٹکٹ ایک ہی تھا۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے پہلے ہی جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں سیٹیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی خالی سیٹ پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک کر رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی سیٹ پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحہ بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ حیا حیران رہ گئی۔ وہ جہان سکندر احمد تھا، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے۔ وہ چہرے پر ڈھیر و سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ حیرت سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور اس کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر حیرت زدہ بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو؟ حیا کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کمگو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل گزرے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخسار سے چپک گئی تھیں۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے طرف متوجہ ہونے پر بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ حیا کی کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی اس اداس آنکھوں میں عجیب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر! وہ رسماً مسکرائی۔ کیسی ہو حیا؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی میں اکیلی ہوں، وہ تعصب سے بولی۔
میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو، مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھیں، تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن، کچھ کہنے کی سعی میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسل رہی تھیں اور پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ تمہارے جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا، یک فکر مند۔ اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، حیا نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے ٹیپ لگا دیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کر کے جھکی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ ہیل کا ٹوٹا ہوا حصہ سرے سے الگ ہی ہو گیا تھا۔ اوہ، وہ عجیب سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ اس وقت مغرور جہان سکندر نہیں بلکہ حیا کو کوئی اپنا اپنا سا لگا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کے اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا، اس نے پیار سے کہا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر جذبات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آنا ہو۔ تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی، اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں اور تھوڑی سے گرتا پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو حیا، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فقرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی شرمندگی، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پر ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ اسے بتاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ پرسکون سا سیدھ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے، وہ پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی حیا، اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا۔ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ چلو آؤ، وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔
بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکیوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ جواہر مال اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان اور خوبصورت تھا۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا، رنگ، خوشبو، عمارت، چمک۔ وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پر خاصا خفا بھی ہوا تھا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حالے نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے کو برا نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی اس کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو، وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورانٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جھلی خنکی، مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا اور اب وہ کپ کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پر ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر بھی تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محب سی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے تھے اس دن تمہارے گھر، اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے یقین نہیں آیا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے کر آیا تو اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلے گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مطلب؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے حیا کی طرف دیکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا وغیرہ سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پر سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یا ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ حیا نے پوچھا۔ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے، حیا نے بولا۔ کم آن، اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے، یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو سمجھ کیا رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کر آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے۔
جہان نے ذرا تفکر سے جتا کر کہا۔ تو اس کے لب بیچ گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آ کے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میز پر رکھے حیا کے ہاتھ پر ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرا۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گری پڑی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے، دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ، وہ ہنس کر بولا، مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات وہ بھول گئی تھی۔ واپسی پر وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی ناٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ تم اس ویکینڈ پر گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہو جائیں گی۔ اور تم؟ وہ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ حیا، میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا، لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ اور جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھیں۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر جذبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے یہ بالکنی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ حالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسر لگے ہیں، وہ اپنی زد میں کسی انسان کی موجودگی پر خود جل اٹھتی ہے۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا، خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچڑ سلو ہیں جو چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھا سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر حیا، تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی، حالے کی بات پر بری طرح چونک کر پلٹی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ پر جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کرنے۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اچھا،
پتہ نہیں۔ حیا انجان بنی رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ پھر اچانک اسے جہان سکندر کی وہ بات یاد آئی جو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ جب اس نے پوچھا تھا کہ یہ دعوت کس خوشی میں ہے، تو جہان سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہاری اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے شرمندگی کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان سکندر کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، یہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر نے اس کو بے عزت کر دیا تھا کیا؟ وہ بس سوچے جا رہی تھی۔